السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، آج ہم اپنا نیا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے نیو ناول کا نیم ہے بھلا دینا مجھے۔ فرینڈز، میں نے یہ ناول خود پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اس کے نیم سے تو یہی لگتا ہے یہ کوئی سیڈ ناول ہی ہوگا اور بہت اچھا بھی ہوگا، آئی ہوپ سو۔ تو ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نور کہاں گم ہو، ماریا نے کھڑکی سے باہر آسمان کو گھورتی نور سے کہا۔ کہیں نہیں یار، میں بس چاند کو دیکھ رہی ہوں، کتنا پیارا ہے نا؟ وہ دیوانوں کی طرح چاند کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ ہاں وہ تو ہے، بٹ یار تم اپنے لیے کوئی کرش ڈھونڈ لو، کیونکہ اس چاند سے تم جتنی بھی باتیں کر لو یہ تمہارا جواب ہرگز نہیں دے سکتا۔ اس نے اپنا نچلا لب دانتوں کے تلے دبایا۔ اف اللہ، پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ یکدم کمرے کا دروازہ کھلا، ردا اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ نور، اب کپڑے چینج بھی کر لو، کب تک پہنی رہو گی؟ اس نے پاس بیٹھی نور کو دیکھا تھا جو ابھی تک فنکشن کے ڈریس میں تھی۔ کر لوں گی نا، ابھی چاند کو دیکھ رہی ہوں، اس نے منہ بسوڑ کر کہا۔ نور، اپنا چہرہ دکھانا۔ اس نے نور کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ اسے کافی تبدیل لگی تھی۔ نہیں بھائی، ابھی میں چاند کو دیکھ رہی ہوں۔ اس نے اپنا رخ مزید موڑا تھا۔ ماریا نے ردا سے نظروں میں کچھ بات کی کہ ماریا نے نور کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ گھمایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ردا برق رفتاری سے اٹھی اور زور سے چلائی۔ نور کو محبت ہو گئی، وہ چلا رہی تھی۔ نور نے کھڑے ہو کر ردا کا ہاتھ کھینچ کر اسے بٹھایا تھا۔ یار کیا ہو گیا؟ آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو؟ وہ سنجیدہ تھی۔ تو سن لے، صرف پیار ہی تو کیا ہے، کون سا چوری کیا ہے؟ وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ یکدم کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سب خیر تو ہے؟ کس کو پیار ہو گیا؟ وہ نور کی دادی جان تھی جو دروازہ کھولے کھڑی تھیں۔ یہی آپ کی پوتی کو، ردا نے نور کی طرف اشارہ کر کے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ نور اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ واقعی؟ کس سے؟ انہوں نے حیرت سے نور کو دیکھا تھا جو مسلسل نفے میں سر ہلا رہی تھی۔ ارے دادی، چاند سے۔ آپ کی بار، ماریا نے کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ اوفو، شیطان دونوں کی دونوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دادی کے جاتے ہی وہ تینوں بیلوں کی طرح لڑ رہی تھیں۔ تمہیں کس نے کہا مجھے محبت ہو گئی؟ وہ غصے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں نے، وہ پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ ماریا نے نور اور ردا کا ہاتھ پکڑ کر دونوں کو بٹھایا۔ بیٹھو اور اب بتاؤ سب کچھ۔ ماریا نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ کیا بتاؤں؟ نور نے انجان بن کر ان دونوں سے پوچھا۔ تم نہیں بتا رہی، پھر آئندہ بات مت کرنا۔ چلو ماریا چلیں، ردا نے سنجیدگی سے کہا اور ماریا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈرامے بازی بند کرو اور بیٹھو، بتاتی ہوں۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اچھا بتاؤ، کون ہے وہ خوش نصیب جس کو تمہاری آنکھوں نے پسند کیا؟ ردا نے چہک کر کہا۔ بولو بھی نور، وہ کوئی ابلیس ہے کیا؟ ماریا خاموشی سے کتائی تھی۔ بتا دوں؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا۔ ہاں تو بتاؤ نا۔ ان دونوں نے ذرا بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ شیان سے، اس نے سوچ کر عجلت میں کہا تھا۔ کون شیان؟ وہ الجھی تھی۔ نجمہ خالہ کا بیٹا شیان، اس نے بے ساختہ کہا۔ واٹ؟ وہ دونوں حیرت سے چلائیں۔ وہ رات کے اس وقت چھت پر لگے جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں کے آگے رات کا فنکشن کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس کی نظریں جس پر کبھی ٹھہرتی نہیں تھی، آج اس کی نظریں صرف اسی پر ٹھہر گئیں۔ اس کی آنکھوں کو آج اس کے سوا کوئی شخص پیارا نہیں لگا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی سوچوں میں گم تھی۔ پھر اس نے سر کو جھٹکا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ اس کا وہم نکلے، پر اس کی نظروں کے آگے صرف اسی کا چہرہ رقص کر رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیوں وہ اس ایک شخص کو سوچ رہی ہے؟ تمہیں ساری دنیا کے حسین مرد چھوڑ کر وہ ایلین پسند آیا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا یار۔ ردا پیچھے سے آ کر بھڑکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ خفگی سے بولی۔ تم جانتی بھی ہو نور، میں کتنی شدت سے انتظار میں تھی اس حسین کو دیکھنے کے لیے جس کو تم نے پسند کرنا تھا۔ اس نے تعصب سے کہا۔ اتنا اچھا ہے شیان، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ وہ جھولے کی پشت سے ٹیک لگائے بند آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کم آن یار، تم اتنی پیاری ہو، تمہیں تو ایک سے ایک حسین لڑکے مل سکتے ہیں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں بول رہی تھی۔ کوئی اس شخص کا دنیا میں کہاں ہوتا ہے، لاکھ چہروں میں جسے دل نے چنا ہوتا ہے۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اوہ، تو جناب کو پیار ہوتے ہی شاعری بھی کرنی آ گئی؟
وہ استہزائیہ انداز میں بولی۔ اب جب تمہیں پیار ہو گیا ہے تو اسے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ ماریا اس کے پاس بیٹھتی وہی بولی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں تھی۔ کیسے بتاؤں یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار رقم تھے۔ او تو تمہیں اتنا مشکل کام لگتا ہے؟ وہ اسے تیکھی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ماریا، ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس سے اظہار محبت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ سامنے بنی کیاری کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ بہت پیاری تھی، نہ صرف چہرے کی بلکہ دل کی بھی بہت پیاری تھی۔ وہ حساس سی لڑکی بالکل اپنے نام کی طرح نور سی تھی۔ میڈم، ٹائم ویسٹ کیے بنا اس سے بات کر لو۔ وہ اپنی کتابیں اٹھا کر بیگ میں ڈال رہی تھی۔ کر لوں گی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سہان نے کمرے میں داخل ہو کر کھڑکی کے پردے ہٹائے تھے۔ شیان، اٹھو، کب تک یوں گدھے گھوڑے بیچ کر سوتے رہو گے؟ ٹائم دیکھو، ماما بہت غصہ ہو رہی ہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے شیان کی چادر کھینچی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ سہا، وہ چیخا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میں آپ کو اٹھا رہی ہوں اور آپ بس 5 منٹ کر رہے ہیں، اس نے غصے سے کہا۔ اچھا میری پیاری بہن ہونا، بس 5 منٹ اور، اس نے آدھ کھلی آنکھوں کے ساتھ التجا کی۔ آپ 5 منٹ اور سوئیں، میں کچن میں ماما کا ہاتھ بٹاؤں؟ اور بھائی آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، تیار ہو جاؤ، رات کو ڈنر پر خالہ آ رہی ہیں۔ اس نے جان بوجھ کر خالہ کا نام لیا۔ کون آ رہا ہے؟ وہ سوتے ہوئے یکدم اٹھ بیٹھا۔ بھائی ہماری ایک ہی تو خالہ ہیں، اس نے اسے گھورا۔ نور بھی آ رہی ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ آف کورس بھائی، وہ تیزی سے بتا کے کمرے سے نکلی اور شیان فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سب کھانے کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ شیان ایک لقمے کے ساتھ ساتھ ایک نظر اٹھا کے سامنے بیٹھی نور پر بھی ڈال رہا تھا۔ یکدم نور کے حلق میں نوالا اٹکا۔ پلیز پانی، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ پاس بیٹھی سہا نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ شیان کو محسوس ہوا جیسے نوالا اس کے گلے میں اٹکا تھا۔ وہ دیکھنے میں بالکل کانچ کی گڑیا کی طرح نازک سی تھی۔ کھانے کے بعد سب لان میں بیٹھے تھے۔ باجی آپ بڑی بی کو بھی ساتھ لے آتی نا، نجمہ نے سامنے بیٹھی فرح سے کہا تھا۔ بہت کہا تھا نجمہ، بٹ وہ نہیں آ سکیں، پاؤں میں بہت درد تھا۔ فرح نے تجزیہ بیان کی تھی۔ بس باجی، بڑھاپے میں تو انسان اپنے پاؤں کو ہی پکڑ کر بیٹھا رہتا ہے۔ ماما میں نور اور شیان آئس کریم کھانے جائیں؟ سہا نے قدرے معصومیت سے اجازت مانگی۔ ہاں کیوں نہیں، مگر جلدی آنا۔ فرح بیگم نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ دھیان سے جانا نور، نجمہ نے کھڑے ہو کر نور کے گال کو تھپکا۔ وہ تینوں آئس کریم کھا رہے تھے جب سہا نے شیان کو مخاطب کیا۔ بھائی میں بس ابھی آئی۔ اوکے جاؤ مگر جلدی آنا، وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا۔ نور تمہاری آئس کریم لگی ہوئی ہے، اس نے نور کے ہونٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اوف اللہ، میں آئس کریم کھانا کب سیکھوں گی؟ اس نے منہ بسور کے اپنے ہونٹ پر لگی آئس کریم صاف کی۔ شیان اس کے انداز پر ہنسا تھا۔ اس دن فنکشن میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقصاں تھی۔ شکریہ، اس نے شائستگی سے کہا۔ اچانک شیان کا سیل بجا۔ ایکسکیوز می، وہ اٹھ کر ایک طرف جا کر کھڑا ہوا اور اس کی پشت نور کی طرف تھی۔ سامنے ایک لڑکا بیٹھا مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر نور کی طرف آیا۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک کپ چائے پینا پسند کریں گی؟ اس نے نہایت کمینگی سے کہا۔ نور نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ وہ گھبرا گئی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ سہا اور شیان جلدی سے واپس آ جائیں۔ چلے نا، چائے پیتے ہیں، مزہ آئے گا، اس نے لجاجت سے کہا۔ جائیں یہاں سے ورنہ میں سب کو اکٹھا کر لوں گی، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ دھمکی کس کو دے رہی ہو؟ وہ غصے میں اس کے قریب آیا۔ دور رہیے مجھ سے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ یکدم اس کا پاؤں کرسی سے اٹکا۔ ہمت ہے تو بلا لو جس کو بلانا ہے۔ اس نے مضبوطی سے نور کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یکدم اس لڑکے کا گریبان کسی نے پکڑا تھا۔ جرأت کیسی ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ اشتعال انگیز لہجے میں چیخا۔ نور جلدی سے جا کے شیان کے پیچھے چھپی۔ ہاتھ ہی تو پکڑا ہے بس، وہ نہایت ڈٹائی سے کہہ رہا تھا۔ کمینے انسان، شیان نے اسے گریبان سے پکڑا۔ بھائی چھوڑے، چلے یہاں سے۔ سہا نے شیان کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ صبر کرو سہا، اس نے سہا کا ہاتھ جھٹکا۔ شیان پلیز چلو یہاں سے، نور نے روتے ہوئے شیان سے کہا۔ چلو دونوں آگے، اس نے سہا اور نور کو چلنے کو کہا۔ تم کہیں نظر آ گئے نا تو چھوڑوں گا نہیں۔ شیان نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا اور باہر نکل گیا۔ نور بس یار چپ کر جاؤ، وہ گاڑی میں بیٹھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں کیسے چپ کر جاؤں؟ تمہیں پتہ ہے آج تک کسی نامحرم نے ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے ٹچ تک نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا سہا، شیان نے پیچھے مڑ کر سہا کو کہا۔ بھائی مجھے کیا پتہ تھا آپ بھی چلے جائیں گے،
سوہا نے نور کے آنسو صاف کرتے ہوئے شایان کو دیکھا۔ اب نور کی ہچکیاں بندھنے لگی تھی۔ شایان نے گاڑی روکی اور ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھا کر نور کی طرف بڑھائی۔ نور پانی پیو۔ نور نے ہاتھ بڑھا کر پانی کی بوتل پکڑ لی۔ نور انور کہاں ہو یار؟ نور کو تلاش کرتے ہوئے ماریا کچن سے آئی تھی۔ کیا ہوا ماریا، کیوں چلا رہی ہو؟ اس نے کھیرا کاٹتے ہوئے مڑ کے ماریا کو دیکھا جو اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ جان تم نے بات کی شایان سے؟ اس نے اپنا لاؤڈ سپیکر کھولا تھا۔ اوئے آہستہ بولو پاگل، کسی نے سن لیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اسے آہستہ بولنے کو کہا۔ تو سن لے، اچھا ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے شوخی سے نور کے کمر پر ہاتھ مارا۔ چھوڑو تم یہ کھیرا کھاؤ۔ اس نے کھیرا اس کے منہ میں ڈالا تاکہ کچھ دیر وہ خاموش رہے۔ کل کی 2 رپورٹ۔ اس نے فوراً کھیرا نگل کر بولنا شروع کیا۔ تم پہلے کھیرا تو کھاؤ نا۔ اس نے ایک ساتھ 2 کھیرے اس کے منہ میں ڈالے۔ چھوٹی باجی آپ کے لیے یہ پھول آئے ہیں۔ رفیق نے ایک بوکٹ نور کی طرف بڑھایا تھا۔ ماریا حیرت سے نور کو دیکھ رہی تھی۔ نور بھی مبہوت کھڑی تھی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ تم نے شایان سے بات نہیں کی، اور حالانکہ بات تو یہاں تک پہنچ چکی ہے، پھول بھجوائے جا رہے ہیں، وہ طنزیہ لہجے میں کہہ کر وہاں سے گئی تھی۔ ماریا پلیز لسن ٹو می۔ وہ ماریا کے پیچھے بھاگی۔ اس کی سماعت میں وہی فکرہ گونج رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں مسلسل کوریڈور میں ٹہل رہی تھی۔ پھر یکدم وہ تیزی سے کمرے میں بھاگی اور اس نے وہ بکیٹ اٹھایا جس کی خوشبو ابھی تک مہک رہی تھی۔ اس نے اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا جس پر لکھا تھا، میری محبت کی خوشبو آپ کے نام، یو آر مائی ویلنٹائن۔ اس کا ذہن الجھا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ میری طرف سے جہنم میں جاؤ تم۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے بکیٹ بیڈ پر پھینکا۔ یار مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کون ہے جو 3 دن سے مجھے پھول بھیج رہا ہے؟ اس نے میسج ٹائپ کر کے ریدا کو سینڈ کیا۔ کچھ سیکنڈ میں میسج ٹیون بجے۔ یار تم ٹینشن مت لو، ریدا کا تسلی بخش جواب آیا۔ ریدا کیسے ٹینشن نہ لوں یار، ابھی تک تو کسی نے دھیان نہیں دیا، مگر کسی نے مجھے غلط سمجھا تو پھر وہ کافی دیر تک سیل لے کر ٹہلتی رہی مگر جواب نہیں آیا۔ تم دونوں کو پتہ بھی ہے اس الو کے پٹھے کو پھول بیچتے ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں۔ نور اپنی دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی تھی اور چلتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی۔ چھوڑو یار، دفع کرو، یہ بتاؤ تم نے شایان سے بات کی؟ ماریا کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی تھی۔ نہیں، وہ بزنس ٹرپ پر گیا ہوا تھا اور میرا بھی خالہ کے ہاں چکر نہیں لگا۔ میں بات کر لوں گی شایان سے۔ وہ رنگز پہن کر چیک کر رہی تھی۔ تمہیں سچ میں اس سے محبت ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ اس بار ریدا بولی۔ نہیں یار، محبت کہاں ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی، نور نے آنکھیں چڑھا کر کہا۔ نور وہ دیکھو شایان سامنے، اچھا موقع ہے، بات کر لو۔ ماریا نے ریڈ ٹی شرٹ میں کھڑے شایان کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ماریا ٹھیک کہہ رہی ہے، پلیز جاؤ بات کر لو، ریدا نے اصرار کیا۔ نور کے چہرے پر بے اختیار ایک خوشی کی لہر ابھری۔ ٹھیک ہے، اب اگر تم لوگ اتنا فورس کر رہی ہو تو میں چلی جاتی ہوں، نور کہہ کے شایان کی طرف جانے لگی۔ السلام علیکم، آپ یہاں؟ نور نے شایان کو نرمی سے مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام، میں بس شاپنگ کرنے آیا تھا، اور آپ سنائیں کافی دن سے گھر نہیں آئیں؟ وہ خوشی سے بولا ہی جا رہا تھا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ نور نے اب اور انتظار کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھ سے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ جی ہاں، آپ سے۔ نور نے اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ کیا۔ بولیں۔ اب وہ ریکنگ سے کوہنیاں ٹکائے کھڑا تھا۔ دراصل میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ شایان کا دوست چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ شایان، ممی کی کال آئی ہے، ایمرجنسی ہے، جلدی چل یار، اس نے نور کو دیکھے بغیر کہا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ باہر آ جا جلدی، وہ کہہ کر باہر گیا تھا۔ سوری نور، پھر بات ہوگی، شایان جلد میں کہہ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ گھر کے تمام افراد اس وقت لان میں موجود تھے۔ سب کے پاس اپنا ایک ایک کھلونا موجود تھا، ہر ایک اس میں مصروف تھا۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے پر محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی نہیں تھا۔ برائے مہربانی اس عذاب کو رکھ دیجیے۔ نور چائے کی ٹرالی لائی تھی مگر وہاں تو کوئی اور ہی چکر تھا۔ اسے ان سب سے عجیب چڑ تھی۔ انسان ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں چڑھا کر بلند آواز میں کہا۔ سب نے یکدم اپنے سیل ٹیبل پر رکھے تھے۔ نور بیٹا آہستہ بولتے ہیں، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو؟ خالد صاحب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ آہستہ بولتی تو اب سنتے نہیں۔ نور چائے کے کپ اٹھا کر سب کے سامنے رکھ رہی تھی۔ آج میں نے آپ سب کے
لیے کلب سینڈوچز بنائے ہیں۔ اس نے سینڈوچز کی پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور خود بھی کرسی کھسکا کر بیٹھی ہی تھی کہ یکدم اسے کرنٹ سا لگا۔ چھوٹی بیوی یہ آپ کے لیے ہے۔ ملازم نے بکٹ ٹیبل پر رکھا۔ سب تعجب سے نور کو گھور رہے تھے۔ نور کو ان سب کی نظریں مشکوک سی لگیں۔ اف اللہ، یہ ماریا بنا میں ناراض کیا ہوگی؟ بکٹ ہی بیچ دیا، ابھی میں اسے کال کرتی ہوں، اس نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا اور ٹیبل پر رکھا سیل اٹھا لیا۔ ماریا پاگل ہو کیا؟ ایک بکٹ والا اسٹیکر ہی بیچ دیتی تو میں مان جاتی، پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چلو بہت شکریہ، لو یو، بائے، وہ مصنوعی انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس نے سیل کی بلیک اسکرین کو دیکھا اور پھر سب جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ سینڈوچ کھائیں نا، کتنی سویٹ ہے نا ماریا۔ غفران نے نور کے کان میں سرگوشی کی۔ شٹ اپ، اس نے کھا جانے والی نگاہوں سے غفران کو دیکھا جو عمر میں اس سے 1 سال چھوٹا تھا۔ وہ تیش میں بکٹ کے پھول نکال کر پھینک رہی تھی۔ وہ غصے میں تھی، پھولوں کو قدرے بے دردی سے ایک دوسرے سے جدا کر کے فرش پر مسل رہی تھی اور ساتھ چلا بھی رہی تھی، جنگلی، جاہل، کمینہ، خبیث، الو کا پٹھا۔ وہ اسے ان گالیوں سے نواز رہی تھی جو اس سے زیادہ تر فلمز اور ڈراموں سے سیکھی تھیں۔ پھر اس نے بچا ہوا بکٹ دیوار پر دے مارا۔ یکدم اس کے سیل نے حرکت کی اور اس نے لپک کر سیل اٹھایا۔ سیل کی اسکرین پر جگمگاتے نام نے اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ مجھے بھی تم سے ایک بات کرنی ہے اور تمہیں بھی مجھ سے، تو چلو تم بولو۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، پہلے آپ، نور نے اصرار کیا۔ لیڈیز فرسٹ، اس نے مسکراتے ہوئے نور کی جانب اشارہ کیا۔ نور کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ کچھ دیر کے لیے دونوں میں خاموشی رہی۔ وہ الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی۔ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کے لیے اس نے پانی کے 2 گھونٹ اندر اتارے۔ کیا اتنی مشکل بات ہے؟ وہ اس کی بات سننے کے لیے بےتاب ہوا۔ مجھے لگتا ہے میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، اس نے ہچکچاتے ہوئے بچکانہ سے انداز میں اپنا جملہ ادا کیا۔ ریئلی، تمہیں لگتا ہے؟ وہ زور سے ہنسا۔ مجھے تو ہو گئی ہے۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولا۔ سچی والی؟ ایک اور بچکانہ سوال کیا گیا۔ جی ہاں، ایک دم سچی والی۔ شایان کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی؟ وہ اسے بغور دیکھے پوچھ رہی تھی۔ جب میں نے پہلی دفعہ تمہاری سادگی، تمہاری حیا دیکھی۔ وہ چند سال پیچھے جا چکا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں شایان کو دیکھا۔ جب تم نے شادی کے فنکشن میں سب کے سامنے ڈانس سے انکار کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ آئی تھنک 2 سال پہلے۔ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا۔ جی محترمہ، اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ 2 سال تک آپ کیسے خاموش رہے؟ وہ قدرے حیرانگی سے بولی۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم نے انکار کر دیا تو۔ اس نے اپنے وسوسوں سے آگاہ کیا۔ جناب کو ایسا کیوں لگتا تھا؟ اس نے پاس رکھی فرائز اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ نور، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم ایک بہت پیاری لڑکی ہو اور میں ایک عام سی شکل کا انسان، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ قدرے تعصب سے بولا۔ سنو شایان، اقبال، میرے لیے صورت کوئی معنی نہیں رکھتی، انسان کی پرسنالٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور میرے لیے وہی معنی رکھتا ہے۔ ایسے فضول باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ اس کا موڈ یکدم بگڑا تھا۔ شایان، میں نہیں چاہتی ہم اس طرح بات کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ریلیشن کا سب کو پتہ ہو۔ وہ شایان سے کال پر بات کر رہی تھی۔ تم بے فکر رہو، میں ممی سے بات کر لوں گا، وہ بہت جلد تمہارے گھر آئیں گی، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کی نظریں سامنے لگی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ جناب سے باتیں، اس نے شرارتاً کہا۔ شایان کے کمرے کا دروازہ یکدم کھلا۔ بھائی، ممی بلا رہی ہیں آپ کو، سوہا کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی۔ تم چلو، میں آیا۔ اس نے سوہا کو کھڑا دیکھ کر کہا۔ نہیں، ساتھ چلے، وہ بضد تھی۔ نور، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ، اس نے دھیمے سے کہا اور کال کاٹ دی۔ تم بنا پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ اس نے سوہا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ نور بہت سکون محسوس کر رہی تھی جب سے پھول آنا بند ہوئے تھے۔ وہ اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ آج ان کے گھر میں پارٹی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی میکسی پہنی تھی جو کہ اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہی تھی۔ وہ بے حد پیاری تھی، تیکھے نقوش، گہری براؤن آنکھیں، ستواں ناک، سفید رنگت اور چہرے پر بلاک کی معصومیت۔ وہ ایک نیکلس پہن رہی تھی جو کہ ڈائمنڈ کا تھا، اس کی گردن میں آ کر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ شیشے میں اس کی نظر ٹیبل پر رکھے سیل پر پڑی جو کہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے گھوم کر سیل اٹھایا۔ جلدی نیچے آؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ وہ ماریا کا میسج تھا۔ اس نے سیل سائڈ پہ رکھا، سنگار دان پر سے ہیئر برش اٹھا کر اپنے کرل کیے بالوں میں پھیر کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی جب اس کی نظر سامنے کھڑے شایان پر پڑی۔ اس کی نظریں نور پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ ساتھ کھڑے فرینڈز کو کہہ کر شایان کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جناب کے؟
وہ قدرے دھیمے سے شیان سے مخاطب ہوئی۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ مسرور کن لہجے میں بولا۔ شکریہ، آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں، اس نے جواباً تعریف کی۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ ہم لوگوں کو چیرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شیان، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نور، محبت میں ناپ تول نہیں ہوتا، محبت تو بے حساب ہوتی ہے۔ میں بھی تم سے بے حساب محبت کرتا ہوں، وہ جذبات سے لبریز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کی نظریں شیان پر مرکوز تھیں، جو کہ اس سے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا۔ آج خان پیلس میں خلاف معمول چہل پہل تھی۔ خالد صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ حج کر کے آئے تھے۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ نور بھی آج بہت مصروف تھی، اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ وہ اپنے سیل پر آنے والے شیان کے ٹیکسٹ دیکھ سکتی۔ نور، جلدی چائے لے کر آؤ، حور کہتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ بچوں، بس لا رہی ہوں، نور سموسے پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ نور، تمہیں پتہ ہے الکرم پر سیل لگی ہے اور بہت ہی یونیک کلر اور ڈیزائن ہے، جو قدرے اشتیاق سے بولی۔ واقعی، کل چلتے ہیں پھر۔ اس نے ایک نگاہ پاس کھڑی حور پر ڈالی اور پھر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے روم میں جا رہی ہوں، چائے وہیں لے آؤ۔ اس نے ٹرے سے ایک سموسہ توڑ کر منہ میں ڈالا۔ بجو، آپ بھی نا، وہ مصنوعی خفگی سے بولی اور ٹرالی گھسیٹتی ہوئی کچن سے باہر نکل آئی۔ وہ مہمانوں کو چائے دے کر سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے چائے کی ٹرے بیڈ پر رکھی اور خود چلتی ہوئی بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف آئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ دیکھ کر کہ اس کا سیل وہاں نہیں تھا۔ یہ سب کیا ہے نور؟ حور اس کا سیل اس کی آنکھوں کے سامنے کیے پوچھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھ لیے ٹیکسٹ تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ تم واقعی سے پیار کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ بجو، آج تک میں نے کسی لڑکے سے ایسے بات نہیں کی، میں پیار کرتی ہوں شیان سے۔ اس کی آنکھوں میں وہ بآسانی شیان کے لیے محبت دیکھ سکتی تھی۔ تو بہتر ہوگا نور کے ٹائم ویسٹ مت کرو، شیان سے کہو کہ خالہ کو لے کر آئے۔ حور نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ جی بہتر۔ اس نے حور کے ہاتھ سے سیل لیا۔ پڑھنے تو دو یار، حور نے منہ بسوڑا۔ آپ اپنے اور جیجو کے ٹیکسٹ پڑھ لیں، شادی سے پہلے والے۔ اس نے حور کو چھوڑی۔ حور نے اس کے بازو پر زوردار مکہ رسید کیا۔ کیا بات ہے یار، بتا بھی دو، ماریا نے بےتابی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں کنٹین کی طرف جا رہی تھی۔ صبر کرو تھوڑا، کنٹین جا کر سب بتاؤں گی، وہ تیزی سے چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نور، سسپینس کیوں کریٹ کر رہی ہو؟ اس نے نور کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ کیونکہ جتنا سسپینس کریٹ ہوگا اتنا ہی مزہ آئے گا۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ وہ دونوں تقریباً کینٹین کے قریب ہی تھیں۔ جاؤ تم جلدی سے جوس لے آؤ، پھر میں بتاتی ہوں۔ اس نے بیگ سے پیسے نکال کر ماریا کی طرف بڑھائے۔ پیسے اپنے پاس رکھو، میں جا رہی ہوں۔ اس نے خفگی سے پیسے نور کو پکڑائے اور خود کینٹین کی طرف چلی گئی۔ نور چلتی ہوئی کینٹین کے پاس لگی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہاں تو بتاؤ، ماریا نے اس کی جانب جوس بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ کھڑی ہوئی، ہلکا سا گلا کھنکار اور بات کی ابتدا کی۔ میرے سارے فرینڈز سنیں، کل میری منگنی ہوگی اس سے جس سے میں پیار کرتی ہوں۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ریئلی؟ ماریا چلائی۔ ہاں، تم یہاں نہیں تھی ورنہ ضرور بلاتی۔ اب وہ واپس اپنی کرسی سنبھال چکی تھی۔ وہاں کھڑے لڑکوں نے غصے میں بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ نور کو امپریس کرنے کی ساری کوشش ان کی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا شیان، یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا، وہ قدرے بے یقینی سے بولی۔ ہم دونوں کی فیملیز میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، اور پھر کسی کو اعتراض کیوں ہونا تھا؟ وہ دھیمے لہجے میں اسے کہہ رہا تھا۔ میری رنگ کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ نور نے انگوٹھی والا ہاتھ شیان کے سامنے کیا ہوا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تھینک یو، اب کچھ آرڈر کریں؟ اس نے ایک نظر اپنے کربو جوار میں دوڑائی۔ جی محترمہ، آج آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کیا کھائیں۔ اس نے مینیو کارڈ نور کی طرف بڑھایا۔ جو میں سلیکٹ کروں گی کیا آپ بھی کھا لیں گے؟ نور نے بھنویاں چکا کر اس سے پوچھا۔ کیوں نہیں، ضرور کھاؤں گا۔ جو نور کو پسند وہ مجھے پسند۔ وہ پیار سے نور کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں سوچا تھا کہ اسے نور جیسی لڑکی کبھی مل پائے گی۔ یہ تو اس کا وہ خواب تھا جسے وہ ٹوٹ جائے تو خوف سے صرف رات میں ہی دیکھا کرتا تھا۔ چلیں پھر سوشی کھاتے ہیں۔ اس نے مینیو کارڈ ویٹر کو پکڑایا اور شیان کی جانب متوجہ ہوئی۔
آر یو شور؟ نور اس کی آنکھوں میں حیرت امنڈ آئی۔ یس ایم شور۔ اس نے خفیف سا سر ہلایا جبکہ شایان جنبے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ماریا، میں اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے آج تک جو چاہا اس نے مجھے وہ سب دیا۔ وہ بہت مہربان ہے ماریا، وہ تشکر بھرے لہجے میں بولی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ یہ بتاؤ شادی کب ہو رہی ہے تم دونوں کی؟ اس نے پاس رکھی پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ 1 سال کا کہا ہے ماما بابا نے۔ وہ بیٹھی پاگلوں کی پاؤں کی انگلیوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ یکدم اس کا سیل بجا۔ ماریا سیل اٹھانا پلیز۔ ماریا اٹھ کر سیل لے کر آئی تھی۔ کس کی کال ہے ماریا؟ اس نے پاس بیٹھی ماریا پر ایک نظر ڈالی۔ شایان بھائی کی ویڈیو کال آ رہی ہے۔ اس نے سیل نور کو پکڑایا۔ نور نے اپنے بالوں کو ٹھیک کر کے کال اٹینڈ کی۔ کیا کر رہی تھی میڈم؟ اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھیں، وہ سیل پاؤں کی طرف کر کے بولی۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں فنگرز۔ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ تھینک یو۔ ویسے کال کیوں کی تھی؟ وہ مسرور کن لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ تو آ جاتے، ویڈیو کال کی کیا ضرورت تھی؟ وہ نیل پالش کا کیپ بند کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ اس نے اجرت میں کہہ کر کال کاٹی تھی۔ اف، اب تو دیکھ لیا، اب کیا ضرورت ہے آنے کی؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ماریا تم بیٹھو، میں چینج کر کے آئی۔ وہ ہینگر ہاتھ میں لیے واش روم میں گھسی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی کا راج تھا۔ وہ سو رہی تھی۔ آج صبح سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ ہوا پردوں سے ٹکرا کر کمرے میں آ رہی تھی۔ اچانک سے اسے کھانسی چلنے لگی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اپنے کھلے بالوں کو اس نے جوڑے کی شکل میں لپیٹا، پھر ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھا لیا۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس نے جگ کو واپس اسی جگہ پر رکھا اور گلاس کو لبوں سے لگا لیا۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ میں کب سے سو رہی ہوں، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ 11:15۔ اس نے اچنبے سے سامنے لگی گھڑی کو دیکھا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ چادر پھینک کر وہ اٹھی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ چونکی تھی۔ گھر میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی ریکنگ کو پکڑے نیچے اتر رہی تھی۔ ماما بابا اب سب کہاں ہیں؟ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ساری لائٹس آن ہوئی تھیں۔ سب اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ شایان نے مسکرا کر پوچھا۔ سامنے نور متیر سے کھڑی تھی۔ اٹس امیزنگ، وہ پرجوش انداز میں چلائی۔ چلو آؤ کیک کاٹیں، خالد صاحب بولے۔ بابا میرا حلیہ تو دیکھیں، میں بس ابھی تیار ہو کر آئی۔ وہ جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف ٹھہری۔ بڑی نہیں، بس ٹھیک ہے، ایسے ہی آ جاؤ، حور نے کہا۔ ہاں نور آ جاؤ ایسے ہی، شایان نے بھی اصرار کیا۔ ٹھیک ہے بھئی۔ وہ چلتی ہوئی کیک کی ٹیبل کے جانب آئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ آوازوں کی گونج میں نور کیک کاٹ رہی تھی۔ ایسے لگا جیسے اس کی زندگی ہمیشہ خوشیوں بھری رہے گی، مگر اسے غلط لگا تھا۔ وقت کب ایک سا رہا ہے، پھر چاہے وہ خوشیوں سے بھرے ہوں یا دکھوں سے بھرے۔ خالہ جان آپ کیسی ہیں؟ اس نے سامنے بیٹھی فرح بیگم سے پوچھا۔ وہ منہمک سی میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک بیٹا، تم بتاؤ نجمہ کیسی ہے؟ انہوں نے ایک نظر میگزین سے اٹھا کر شایان پر ڈالی۔ بالکل ٹھیک ہے ممی۔ شایان کی نظر مسلسل نور کے کمرے کی طرف جاتی سیڑھیوں پر تھی۔ بیٹا بہت اچھا ہوتا اگر تم سوہا کو بھی لے آتے، وہ نے قدرے پیار سے بولی۔ آج اسے اس کے دوست کی برتھ ڈے میں جانا تھا تو وہ وہاں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ فرح بیگم کا سیل بجا۔ انہوں نے سیل کان سے لگایا۔ جی بس میں ابھی باہر آئی۔ وہ پاس کھڑے بیگ کو اٹھا کر کھڑی ہوئیں۔ شایان میں باہر جا رہی ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گی، کوئی آئے تو کہہ دینا گھر پر نہیں ہوں۔ وہ کھڑی شایان کو تاکید کر رہی تھی۔ زلیخا تم جا کر نور بی بی کو اٹھاؤ، ان سے کہو کہ شام کے 4 بج رہے ہیں۔ وہ کچن میں کھڑی ملازمہ کو قدرے ترش لہجے میں کہہ کر باہر نکلی تھیں۔ گھر کے تمام افراد اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ تقریباً سب ہی گفت و شنید میں مصروف تھے۔ ممی رائس دیے گا؟ نور نے رائس کی ٹرے کی جانب اشارہ کیا جو کہ فرح بیگم کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ یہ لو ڈیئر۔ فرح بیگم نے رائس کی ٹرے نور کی طرف بڑھائی۔ خالد صاحب کا سیل بجا۔ انہوں نے ایک نظر جگمگاتی اسکرین پر ڈالی۔ خالد میں نے آپ کو کتنی دفعہ منع کیا، کم از کم کھانے پر تو سیل آف کر دیا کریں، فرح بیگم خفگی سے بولی۔ اقبال بھائی کی کال آ رہی ہے۔ وہاں بیٹھے سب لوگ بیک وقت متوجہ ہوئے۔ اٹھائیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فرح بیگم نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ خالد صاحب نے کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگایا۔ کیا، کب، کیسے؟ ان کی مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑے ہوئے۔ جی بس ہم ابھی آئے۔ انہوں نے عجلت میں سیل جیب میں ڈالا۔ فرح جلدی چلیں۔ خالد صاحب تیزی سے لاؤنج کی جانب بڑھے۔ سب خیریت تو ہے نا خالد؟ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبرائی ہوئی خالد صاحب کے پیچھے بھاگیں۔
فراز سوال جواب کا وقت نہیں ہے۔ وہ پورچ میں آئے۔ فرح بیگم بھی ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہاں بیٹھے تینوں افراد حالات کو سمجھنے کی صحیح کر رہے تھے۔ ممی کیا ہوا ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی پورچ کی جانب آئی۔ خالد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ فرح بیگم کے پاس کھڑے چادر اوڑھ رہی تھی۔ نور تم اندر جاؤ، میں تمہیں کال کروں گی، یہ کہہ کر گاڑی میں بیٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی گھر کے دروازے کو عبور کر چکی تھی۔ وہ نہ سمجھے کے عالم میں کمرے کی جانب بھاگی۔ سر اٹھا کر شایان کو کال ملائی۔ معاف کیجیے، آپ کا ملایا ہوا نمبر فی الحال بند ہے، کچھ دیر بعد کوشش کیجیے گا۔ آگے سے آنے والی آواز نے نور کا دل ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ حواس باختہ سی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سوہا کا نمبر ملایا۔ کال مسلسل جا رہی تھی۔ اس نے تیش میں سیل بیڈ پر پھینکا تھا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ جبران آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندر آیا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی نیچے آ جاؤ، وہ نرمی سے کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ جبران ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ وہ تفکرانہ انداز میں بولی۔ سوال جواب مت کرو، جلدی نیچے آؤ، وہ عجلت میں کہہ کر دروازہ زور سے بند کر کے کمرے سے نکلا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر کھڑے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر میں اس نے شایان کو نہ دیکھا تو اس کا دل واقعی بند ہو جائے گا۔ وہ آج اسے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بابا آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا۔ خالد صاحب اس کے پاس آئے تھے۔ وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نور جلدی میں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ خالد صاحب نے شفقت سے اسے اپنے قریب کیا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ آنکھوں سے اشک رواں تھے مگر زبان ساکت تھی۔ بیٹا دعا کرو، وہ نرمی سے کہہ کر ساتھ لگی بینچ پر جا بیٹھے۔ سب کی نظر بیک وقت ایمرجنسی وارڈ سے نکلتے والے ڈاکٹر پر تھی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ نجمہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ اب کی بار نور بولی تھی۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ہلکی پھلکی چوٹیں آئی ہیں، زخموں کی صفائی کر کے بینڈیج کر دی ہے، پین کلر دی ہے، ہوش آ جائے تو آپ لوگ مل لیے گا، میڈیسن وقت پر دینی ہے، ڈاکٹر تجویز دے کر آگے بڑھا تھا۔ نور نے بے اختیار ایک سکون کی سانس لی تھی۔ السلام علیکم خالہ جان، کیسی ہیں آپ؟ وہ لاؤنج کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں بولی۔ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے ایک نظر پلٹ کر کچن کی سلیب کے پاس کھڑی نور کو دیکھا، جو پوری تیاری کے ساتھ رونما ہوئی تھی۔ سرخ رنگ کا گھیردار فراق اور اس کا ہم رنگ چوڑی دار پاجامہ، شانوں پر سفید دوپٹہ بڑی سلیقے سے ڈالا ہوا تھا۔ ان کپڑوں میں وہ انہیں بالکل کسی گلاب کی مانند لگ رہی تھی، ہاتھ میں گلاب کا بکیٹ اور لبوں پر ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ میں بھی ٹھیک، شایان کمرے میں ہے، میں مل لوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کمرے میں ہی ہے، تم اس سے ملنے آئی ہو؟ دیکھو تو ذرا، میں تو سمجھے مجھ سے ملنے آئی ہو۔ انہوں نے اسے تنگ کرنا چاہا۔ خالہ جان ایسی بات نہیں ہے، آئی ریئلی لو یو۔ اس نے پیار سے نجمہ بیگم کے شانوں پر اپنے دونوں بازو حمائل کیے۔ مجھے پتہ ہے میری جان، انہوں نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ اب میں جاؤں؟ اس نے شانے اچکائے۔ چاہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ کیا حال ہے جناب کے؟ وہ شایان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھول کر اندر آئی تھی۔ وہ دائیں ہاتھ کو آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ نور نے ہاتھ بھوکر ٹیبل پر رکھا اور خود بیڈ پر ذرا فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلو بس بہت ہو گیا، اب اٹھ بھی جاؤ، وہ منمنائی تھی۔ اب کی بار بھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ شایان اٹھو، میں مر جاؤں گی۔ اس کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی تھی۔ وہ زور سے اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ شایان کا ہاتھ ایک دم بے سود سا نیچے ڈلکا تھا۔ خالہ جان، وہ چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نجمہ بیگم نے اس کے چہرے کا فک رنگ دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ شایان کچھ بول نہیں رہے، وہ اٹھ بھی نہیں رہے، پلیز چل کر دیکھیں، وہ بڑھائی ہوئی آواز کے ساتھ بولی۔ نجمہ بیگم نے جلدی سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور نور کے ساتھ شایان کے کمرے میں جا پہنچی۔ شایان بیڈ پر بیٹھا فلک شگاف کہے لگا رہا تھا تو نور دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ نجمہ بیگم بمشکل اپنی ہنسی ضبط کیے کھڑی تھی۔ خالہ جان میں جا رہی ہوں، ان سے کہیے ناٹک کرتے رہیں۔ وہ کاٹ تار نگاہوں سے شایان کو دیکھ کر تیزی سے کمرے سے نکلی۔ شایان کی ہنسی یکدم غائب ہوئی تھی۔ شایان جاؤ، مناؤ میری نور کو۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ لیے چل رہے تھے۔ آئندہ ایسا مذاق مت کریے گا، میرا دل بند ہونے لگتا ہے شایان۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ نہیں کروں گا، پرومس۔ اس نے رک کر ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ آئس کریم کھاؤ گی یا کافی پیو گی؟ وہ چلتے چلتے سڑک کے کنارے پر آ چکے تھے۔ آئس کریم، اس نے بنا دیر کیے جواب دیا۔ ٹھنڈ ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی، کافی پیتے ہیں۔ وہ نور کا ہاتھ پکڑے ایک کافی شاپ کی جانب بڑھا۔ میں پہلے کبھی بیمار ہوئی ہوں، آئس کریم کھانے سے جو اب ہوں گی۔ وہ دھیمے
لہجے میں بولی، پلیز آج کافی پیتے ہیں؟ وہ لجاجت سے کہہ رہا تھا، چلیں اس دفعہ میں آپ کی مان لیتی ہوں، نیکسٹ ٹائم آپ میری۔ وہ مسکرائی۔ اس کے کھلے بال اس کے منہ پر آئے تو شیان نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹا۔ وہ اکثر ایسا کرتا تھا۔ تھینک یو شیان۔ اس کی آنکھوں میں شیان کے لیے دنیا جہاں کا پیار تھا۔ اس کے گال بلش کر رہے تھے۔ شیان کے دل نے بے اختیار کہا، بس تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے دل میں اظہار تشکر تھا اپنے رب کے لیے۔ آج کا موسم کافی خوشگوار تھا۔ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ پارک میں آئی ہوئی تھی۔ نور، تم بتاؤ کہ تم شیان بھائی سے کتنی محبت کرتی ہو؟ نور کی ایک دوست قدرے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ محبت؟ وہ مسکرائی۔ کسی سمجھدار شخص نے کہا تھا کہ محبت میں کوئی حساب نہیں ہوتا، محبت تو بے حساب ہوتی ہے دوستو۔ اس نے بے اختیار شیان کی بات یاد آئی۔ واہ، بہت خوب، ساری دوستیں بلند آواز میں بولیں۔ اچھا نور، تمہاری نظر میں محبت کیا ہے؟ اب کی بار ردا بولی۔ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، مل جائے تو جنت، یہ ہے محبت۔ وہ اپنے ہی لفظوں کے سحر میں کھو چکی تھی۔ کمال کر دیا جان۔ ماریا نے آگے بڑھ کر اس کے دائیں ہاتھ کی پشت کو چوما۔ نور کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر ماریا کے دل نے اسے ہمیشہ مسکرانے کی دعا دی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے سر کو سکارف سے کور کیا ہوا تھا۔ یکدم اس نے کچھ سوچ کے روم کی ساری لائٹ جلا دی۔ وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنا چاہتی تھی۔ جس دیوار پر بڑا شیشہ لگایا ہوا تھا وہاں جا کر کھڑی ہوگی۔ وہاں کوئی شیشہ نہیں تھا۔ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ اب وہ جا کر کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر کھڑکی پر نظر آتی اپنے عکس پر پڑی تو زوردار آواز میں چیخنے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر سوتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے خوف کے عالم میں ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا تو کمرے میں دھیمی سی روشنی چاروں طرف پھیل گئی۔ اسے اپنے خواب سے خوف آ رہا تھا، وحشت اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ یہ دیکھو کیسی ہے۔ شیان آن لائن شاپنگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک شرٹ کی تصویر پاس بیٹھی نور کو دکھائی۔ اچھی ہے، اس نے بے دلی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں یہ منگوا لیتا ہوں۔ اس نے پاس رکھے کپ کو اٹھایا۔ اور یہ بتاؤ کیسی ہے؟ وہ سیل نور کے سامنے کیے پوچھ رہا تھا۔ اب کی بار اس نے اس بات پہ سر ہلایا۔ شیان کو ایسا لگا جیسے وہ کچھ بجھی سی ہے۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ اس نے سیل سائڈ پر رکھا اور نور کی جانب متوجہ ہوا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے ایک نظر شیان کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، کوئی تو بات ہے؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ سر میں درد ہے شیان۔ اس نے اپنی سر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میں دبا دوں؟ وہ دھیمے سے بولا۔ نہیں شیان، آپ رہنے دیں، اس نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا تھا۔ وہ گنگناتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے صوفے پر سوہا بیٹھی سیل چلا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر پاس آتی نور کو دیکھا۔ سوہا، شیان کہاں ہے؟ مجھے ضروری بات کرنی ہے، نور عجلت میں بولی۔ خیریت ہے نور؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بابا، سب خیریت ہے، تم بتاؤ تو؟ اس نے جھک کر ٹیبل پر رکھے ڈش میں سے پاپ کارن اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ بھائی تو کچھ دیر پہلے ہی ایئرپورٹ گئے ہیں۔ کیا؟ مگر کیوں؟ اسے زوردار جھٹکا لگا۔ 2 دن کے لیے UK جا رہے ہیں بھائی، کچھ دیر میں ان کی فلائٹ ہے۔ اس نے مزید بتایا۔ وہ بنا کچھ کہے باہر کی جانب بھاگی۔ نور کہاں جا رہی ہو؟ سوہا بھی اس کے پیچھے بھاگی مگر جب تک وہ باہر آئی نور جا چکی تھی۔ آپ مجھے بتائے بغیر کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کو دیکھے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ ایئرپورٹ پہنچ چکی تھی۔ شیان کے مقابل کھڑے وہ مزحمل لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بس 2 دن کی تو بات ہے، جلدی میں تمہیں بتا نہیں سکا، سوچا تھا UK پہنچ کر تمہیں کال کروں گا۔ وہ نرمی سے اس کے شانے پکڑے کہہ رہا تھا۔ مت جائیں پلیز، وہ التجائی انداز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جانا ضروری ہے، پرومس، بس 2 دن۔ اور میری بات سنو، گاڑی خود ڈرائیو کر کے کیوں آئی ہو؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ آپ چلے جاتے تو؟ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ کتنا ٹریفک ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ وہ شکوہ گنا نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوری، وہ معصومیت سے بولی۔ اب مجھے جانا ہوگا، اس نے اجازت چاہی۔ جائیں مگر صرف 2 دن، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ جا رہا تھا۔ اس کی نظر شیان کی پشت پر تھی۔ وہ دور جا رہا تھا۔ نور کی سانسیں تھم رہی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پیار تھا۔
وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، آنسو کی تار کی شکل میں اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اچانک اس کا سیل بجنے لگا تھا۔ اس نے پاس رکھے سیل پر نظر ڈالی، شیان کی کال تھی۔ اس نے اپنی آنسو پوچھ کر سیل اٹھایا۔ کیسے ہیں آپ شیان؟ اس نے اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اسکائپ پر کال کی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھ کر تفکر سے بولا، میں رو نہیں رہی۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ مجھ سے جھوٹ کب سے بولنے لگی ہو؟ وہ سنجیدہ تھا۔ مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، اگر آپ پرسوں نہ آئے تو میں مر جاؤں گی شیان۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو نور؟ وہ نرمی سے بولا۔ مسکراؤ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب خوش؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ جی میڈم، آپ ایسے ہی اچھی لگتی ہیں، اس نے تبصرہ کیا۔ وہ مسلسل شیان کو کال کر رہی تھی، مگر اس کا سیل آف جا رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر عجیب سے وسوسے حاوی ہو رہے تھے۔ خوف اس کے وجود میں اتر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ حواس باسختہ سے کمرے سے نکلی۔ سامنے لگی ریکنگ سے اس نے نیچے جھانکا۔ لاؤنج میں سب پریشان حال بیٹھے تھے۔ شیان کہاں ہے؟ وہ واپس کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ وہ حلق کے بل چیخی۔ سب کے گردنیں بیک وقت اوپر کی جانب اٹھی۔ بیٹا، موسم خرابی کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، جیسے ہی موسم ٹھیک ہوتا ہے وہ آ جائے گا۔ اقبال صاحب نے پیار سے اسے سمجھا رہے تھے۔ اب جھوٹ مت بولے پلیز، سچ سچ بتائیں۔ وہ روتی ہوئی بلند آواز میں بولی۔ نور، تمہارے خالو سچ کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت جلد واپس آ جائے گا۔ فرح بیگم نے اسے یقین دلانا چاہا۔ نور کو اپنا جسم بے جان سا محسوس ہونے لگا، آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ سامنے کھڑے لوگ دھندلا رہے تھے۔ وہ یکدم زمین پر جا گری۔ نور! بیک وقت سب کی چیخ نکلی تھی۔ نور کہاں ہے؟ وہ اپنے کرب و جواز میں متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ٹی وی دیکھتی فرح سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ مل لو، بہت ناراض ہے تم سے۔ انہیں چٹتی سی نگاہ پاس بیٹھے شیان پر ڈالی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دروازے پر دھیرے سے دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ اسے کمرے میں کہیں نہیں دکھی تو وہ گیلری کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو وہ دونوں ہاتھ ریکنگ پر ٹکائے آسمان کو گھورتی کھڑی تھی۔ نور نے شیان کی آہٹ پر گردن جھکا کر دیکھا۔ دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کی آنکھیں متورم تھیں۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ مدھم لہجے میں بولا۔ نہیں تو، بالکل بھی نہیں۔ اس نے چند قدم اس کے جانب بڑھائے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نور، اس نے نور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہاں، محبت تو بس آپ ہی کرتے ہیں، میں تو مذاق کرتی ہوں۔ اس کے الفاظ میں نمی تھی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ وہ حیران تھا اس کی باتوں سے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کی جدائی سے اس قدر توڑ دے گی۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی دیر کر دیتے نا تو میں مر جاتا۔ شیان نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا۔ کیوں کرتی ہو ایسی باتیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے یار۔ اس کا دل پسیج کیا تھا۔ پرومس کریں اب نہیں جائیں گے۔ اس نے بچوں کی طرح پرومس کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ پرومس؟ شیان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ سوتے ہوئے اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آج پھر اس نے خواب نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ ایک بار پھر خوف اس پر طاری ہو رہا تھا۔ چادر پہن کر وہ کھڑی ہوئی۔ باتھ روم کی لائٹ جلا کر وہ اندر داخل ہوئی۔ واش بیسن پر دونوں ہاتھ رکھے وہ کھڑی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر نل چلایا تھا۔ پانی بہہ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے پانی کے چھوٹے منہ پر مارے۔ اب وہ غور سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے معصومیت سے لبریز تھا۔ وہ باتھ روم سے باہر آئی تو اس کا سیل بج رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ باہر آ جاؤ۔ شیان کی آوازیں۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ آج ہم ڈنر پر جا رہے ہیں۔ لیکن شیان، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سیل کو کان سے لگائے گیلری میں آئی تھی۔ باہر جاؤ گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کی نظر گیلری میں کھڑی نور سے ٹکرائی۔ اس نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں آئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے انتظار کرنے کو کہا اور اندر چلی گئی۔ شیان، 4 مہینے بعد ہماری شادی ہے۔ میں تو ابھی سے ہی تیاری سٹارٹ کر دوں گی۔ دن ایسے گزرتے ہیں، وہ پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں اور دیکھنا میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نور کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم اپنے ہنی مون کے لیے استنبول جائیں گے۔ اور کچھ سوچتے ہوئے بولی، جو آپ کا حکم۔ میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ اسٹیئرنگ سنبھالے یقین لہجے میں بولا۔ شکریہ شیان مجھے اتنا چاہنے کے لیے، اس نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ یہ میرا تم پر فرض ہے۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ گاڑی کے بریک پر پاؤں مارا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ شیان سیفٹی بیلٹ کھول کر گاڑی سے باہر نکلا اور برق رفتاری سے نور کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ آہستہ سے گاڑی سے اتری
آؤ میرے ساتھ۔ وہ نور کا ہاتھ تھامے چل رہا تھا۔ اب وہ دونوں روڈ کراس کر رہے تھے۔ فٹ پاتھ کے ساتھ قطار کی شکل میں 4-5 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے حلیے سے اندازہ ہو رہا تھا وہ پرندے فروخت کرنے والے ہیں۔ کتنے پیارے ہیں یہ! وہ جھک کر پنجرے میں قید آسٹریلین طوطوں کو دیکھ رہی تھی۔ شیان ان سے طوطوں کے سودے کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک پنجرہ نور کی جانب کیا۔ نور کھول کر آزاد کر دو۔ تم کہتی ہو نا انہیں تو اڑنے کا حق ہے، یہ قید ہونے کے لیے نہیں بنے۔ اس نے نور کے کان میں سرگوشی کی۔ نور نے مسکرا کر اسے دیکھا اور آگے بڑھ کر پنجرے کا چھوٹا سا دروازہ کھول دیا۔ طوطے پھڑپھڑاتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ پھر باری باری وہ سارے پنجرے کھولتی گئی اور پرندوں کو آزاد کرتی رہی۔ آج وہ بے حد سکون محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ شیان کی جانب اچھالی۔